بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ اردو ناول کئی چاند تھے سر آسمان کہ قسط نمبر 19 کا دوسرا حصہ حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس شاہکار ناول کے تمام اقساط آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ آپ کا حصہ منتظر ہے۔ جناب نے فرمایا کہ حصہ لیے بغیر نہ جائیں۔ حصہ کیسا حصہ؟ میں سمجھا نہیں۔ یا نے پوچھا، ہمارے گاؤں میں آج کے دن اماموں کی نیاز ہوتی ہے۔ آپ نوحہ خوانی کے وقت موجود تھے۔ آپ کا بھی حصہ تبرک میں ہے، تشریف لائیں۔ مگر یہ تم لوگوں کا تو گاؤں نہیں ہے صاحبزادے، یہ تو بے شک یہ لاہور ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، لیکن ہم لوگ راجپوتانے کے ہیں، اطراف کشن گڑھ کے۔ ہمارے یہاں محرم، بیساکھی سب منائی جاتی ہیں۔ محرم کے دنوں کے لیے ہم اپنے جناب کو بطور خاص اجمیر سے بلواتے ہیں۔ ہمارے نوحے اور تعزیے سب اجمیر والوں کے ہیں۔ دونوں سرائے کے فاٹک میں داخل ہوئے۔ تو تم لوگ مسلمان نہیں ہو؟ محمد یحییٰ نے پوچھا۔ جی نہیں، ہم میں کچھ چتیرے ہیں اور کچھ میراثی ہیں۔ ہم لوگ عورتوں مردوں کی تصویریں بناتے ہیں یا بنگالے کے راجہ گوپی چند اور اجین کے راجہ بھرتری کی گاتھائیں سناتے ہیں۔ اچھا، تو کون سے راجے مہاراجے ہیں یہ؟ اور کیا تم لوگوں کے گیت ہندی زبان میں ہیں یا راجپوتانی زبان میں؟ راجہ گوپی چند اور راجہ بھرتری ہزاروں لاکھوں برس پہلے کے راجہ ہیں۔ وہ امر دیوتاؤں کی طرح ہیں۔ ہم ان کی گاتھائیں گانے والے گھٹیالی گاؤں کے ناتھ لوگ ہیں۔ یہ گاؤں اجمیر شریف کے پاس ہے۔ اجمیر شریف جانتے ہیں آپ؟ ہاں، کیوں نہیں۔ خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہمارے دیار میں بہت ہیں۔ اب وہ سراغ کے لمبے چوڑے اندرونی آنگن اور اس میں بہتی ہوئی نہر کو پار کر کے سامنے کی بارہ دری میں قدم رکھ رہے تھے۔ یہیں ٹھہرتے ہیں، اندر شاید پردہ ہوگا۔ ہمارے جناب ابھی تشریف لاتے ہیں۔ نوجوان نے کہا، تم اپنی زبان کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جی، ہم لوگ مارواڑی بولتے ہیں، ہندی ہم آپس میں نہیں بولتے۔ راجپوتانی کوئی زبان نہیں، مگر ہمارے راجپوتانے میں کئی زبانیں ہیں۔ بیلی، میواڑی، بیکانیری، ڈھونڈاری اور بھی بہت سی۔ اتنے میں ذرا سا شور بلند ہوا۔ بارہ دری کا بغلی پردہ ہٹا اور وہی بزرگ کئی سن رسیدہ اور دھیڑ مردوں کے ساتھ باہر آئے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر یحییٰ سے مصافحہ کیا اور بولے، بندگی عرض کرتا ہوں، میرا نام تقی الدین حیدر رکن آبادی ہے۔ آپ جس عقیدت اور حضوری کے ساتھ نوحہ سن رہے تھے اس نے مجھے مجبور کیا کہ آپ کو اندر تشریف آوری کی زحمت دو۔ محمد یحییٰ بڈگامی نے جھک کر سلام کیا اور ساتھ اٹھاتے کنکھیوں سے ان بزرگ کی ایک جھلک دیکھی۔ ہلکی ایرانی طرز کی داڑھی، بہت گورا رنگ، پتلا ستواں چہرہ، قد کشیدہ اور تھوڑا سا جھکا ہوا، گویا علم کے بوجھ یا ذکر و گریہ کی کثرت نے قبل از وقت بوڑھا کر دیا ہو۔ تسلیمات بجا لاتا ہوں سرکار۔ بندہ محمد یحییٰ کے نام سے معصوم ہے۔ زحمت نہیں، میرے لیے عین سعادت ہے کہ آپ جیسے مقدس بزرگ کا دیدار و مصافحہ نصیب ہوا۔ میں اجمیر میں قیام پذیر ہوں۔ وہاں میرے گھرانے کے کچھ افراد خواجہ بزرگ کے آستانہ عالیہ پر خادمی کرتے ہیں، کچھ مصروف ذکر فضائل و مصائب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ ناکارہ بھی انہی میں سے ہے۔ یہ میرے ساتھی مدت مدید سے اپنے دیہات و قریات میں عشرہ محرم الحرام کے دوران ہر مجلس عذاب منعقد کرتے ہیں۔ اگرچہ اکثر ہم غیر مسلم ہیں، ان کی عقیدت کا یہ علم ہے کہ اس محرم میں چونکہ انہیں مجبوراً یہاں ہونا تھا، اس لیے بطور خاص بندے کو یہاں بلوا لیا، ورنہ کہاں یہ دور دراز خطہ لاہور اور کہاں جلوہ گاہ خواجہ بزرگ۔ مولانا نے یہ سب باتیں بہت ٹھہر کر اور بڑی شائستہ آواز اور شستہ لہجے میں کہیں۔ ان کی بولی میں اہل لاہور یا اہل کشمیر جیسی صلابت اور ٹھوس ٹھنک نہ تھی، بلکہ ایک شیریں نرمی تھی۔ محمد یحییٰ بڈگامی نے گمان کیا کہ یہ شاید دہلوی یا ایرانی لہجہ ہو، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اجمیر سے چند ہی کوس پورب جائیں تو ڈھونڈاری زبان کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا اور اس کی برج کے علاقے سے ملتی تھی۔ اس زمانے کے اہل علم کی طرح مولانا ہندی تو جانتے ہی تھے، لیکن ان کے لہجے پر دہلی کی ہندی کا نہیں بلکہ آگرے کی برج کا اثر تھا۔ محمد یحییٰ کو یہ باریکیاں نامعلوم تھیں، لیکن اس کو مولانا کی بولی اتنی اچھی لگی کہ اس کا جی چاہا وہ یوں ہی بیٹھا انہیں سنتا رہے۔ مولا کا کرم ہے، اس نے سر جھکا کر جواب دیا کہ مجھے اس بہانے آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ جناب کا تعلق غالباً کشمیر جنت نظیر سے ہے، کیا شغل فرماتے ہیں؟ حضور، میں قالینوں کے نقشے بناتا ہوں۔ میرے والد بھی یہی کام کرتے تھے، لیکن وہ نقاش بھی تھے۔ لفظ نقاش کو سنتے ہی مولانا کی ہمراہیوں میں دلچسپی کی لہر دوڑی۔ سب معاً محمد یحییٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے سنا ہے کہ میرے والد مرحوم مغفور آپ ہی کی طرف سے آ کر کشمیر میں
बस गए थे। अच्छा, वाह वाह, क्या खूब। एक उम्र रसीदा शख्स ने कहा, परमेश्वर की कृपा है, मौला की मेहरबानी है कि घर से हज़ारों कोस हमें एक हम वतन से मिलवा दिया। मोहम्मद याह्या ने मजमा को मुखातिब करके कहा, जी हाँ, मुझे भी यहाँ बड़ी यंगागत महसूस हो रही है। आप तो वहाँ के हैं जहाँ ख़ज़ां आती ही नहीं। हमारे मुल्क को तो मरदहर कहते हैं, यानी मौत की सरजमीन, लेकिन जीने वाले वहाँ भी हैं और ज़िंदगी की हरकत और बरकत वहाँ भी है। मौलाना ने फरमाया, जी बेशक, बहर हयात की अमवाज हर जगह गहर बार होती हैं और इन लाली आबदार मुट्ठियों में जब्त कर लेने वाले हुनरमंद नक्काश भी हर जगह हैं। खूब फरमाया जनाब ने, क्यों ना हो, आखिर सना है और अहले हुनर हैं। मौलाना ने कहा, मेरे साथियों के ख़ानदान की एक शाख हज़रत शहाबुद्दीन शाहजहां अलीजीन मकान के वक्त में मुशर्रफ इस्लाम हो गई थी। वो लोग आज भी अहले इस्लाम हैं, लेकिन मुसव्विर भी हैं और हर रानी की तस्वीरें बनाते हैं। इस बात से गोया कुछ इशारा पाकर उस उम्र रसीदा शख्स ने कहा, जनाब को भी तस्वीर बनाने का शौक़ ज़रूर होगा, मैं आपको अपनी कुछ तस्वीरें दिखाऊं? जी ज़रूर, मुझे बड़ी मुसर्रत होगी। मेरे लिए तो एजाज़ की बात है। इतनी देर में बाप का इशारा पाकर वही सब्ज़ा रंग नौजवान लपक कर अंदर गया और चंद लम्हे बाद मोटे कपड़े का एक बस्ता ले आया। सामने एक तख्त बिछा हुआ था, उसकी चांदनी को झाड़कर दोबारा बिछाया गया। फिर उम्र रसीदा शख्स ने बस्ते को झाड़ा, पूंछा और बड़ी एहतियात से उसके बंद खोले। पहली शबी किसी औरत की थी।